اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ودخل الجنہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. پیارے بچوں آج ہم کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ایسڈ بیسز اینڈ سالٹس ہے، لیکچر نمبر 3 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کل ہم لوگوں نے بات کی تھی پریویس لیکچر میں کہ یہ ایسڈ روئن کیا چیز ہے، یاد ہے نا؟ تو میں نے آپ کو اس کی پہلے 2 ڈیفینیشنز ہم نے لکھی ہیں. میں نے پہلے ڈیفینیشن آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ ایسی رین ہوتی ہے، ایسی بارش ہوتی ہے جس کے اندر تیزاب ملا ہوا ہوتا ہے، اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے. کس کی؟ تیزاب کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ایسی رین ہوتی ہے جس کے اندر تیزاب کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے. کون سے تیزاب؟ سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ. اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہوگا بھی آسمانوں میں تیزاب کہاں سے آ گیا، ہے نا؟ مائنڈ میں کوشچن تو ارائز ہوتا ہے. تو بچے جو آسمانوں میں تیزاب آ رہا ہے وہ تیزاب کس وجہ سے آ رہا ہے؟ دیٹ از بیکاز آف دا 2 آکسائڈس آف نان میٹلس. جو آپ کو تیزاب دیکھنے کو مل رہا ہے وہ نان میٹلس کے 2 آکسائڈس کی وجہ سے، ایک سلفر ڈائی آکسائڈ، دوسرا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. تو ڈیفینیشن یہ تھی رین دیٹ کنٹینس لارج اماؤنٹ، ٹھیک ہے، اماؤنٹس آف ہارمفل ایسڈ سچ ایز سلفیورک ایسڈ اینڈ نائٹرک ایسڈ. کیوں؟ یہ وجہ میں نے بتائی تھی. ڈیو ٹو دا کیمیکل ریئیکشن آف سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ود واٹر اینڈ آکسیجن ان دا کلاؤڈس از کالڈ ایسڈ رین. پرابلم کسی کو؟ اب بچے جو بادلوں میں پانی ہے، بادلوں میں پانی ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، بارش ہوتی ہے پانی نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بچے خوش ہوتے ہیں. سو بیٹا جو بادلوں میں پانی ہے وہاں پہ آکسیجن بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ بادلوں میں موجود پانی آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، آپ کے پاس واٹر ہے، کس فارم میں؟ ایچ. یہ سمجھ آیا؟ واٹر کا اسٹرکچر یہ ہے، آکسیجن ڈبل بانڈ بنا کے یہاں موجود ہے. سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اب یہ والا ایچ اس او کو پکڑ لیتا ہے، یہ والا ایچ اس او کو پکڑ لیتا ہے. یہ یہاں پڑتی ہے بجلی، لائٹ. وہ سن رہے ہو؟ بادلوں میں روشنی پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ بجلی پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ ہے نا، تھنڈر. تو اس کے نتیجے میں آپ کو کتنے او ایچ مل جاتے ہیں؟ 1 2 3 اور 4. تو آپ کو 4 او ایچ مل جائیں گے. یہاں کسی کو مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں کسی کو مسئلہ ہے تو مجھ سے. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. تو جو ریئیکشن بنا وہ کیا بنا کہ آپ کے پاس اگر پانی کے 2 مالیکیولز کے ساتھ، سن رہے ہو، آکسیجن کا 1 مالیکیول مل جائے تو نتیجے میں آپ کو 4 او ایچ مل جاتے ہیں. یہی کیا نا ہم نے، پانی کے 2 مالیکیول کے ساتھ آکسیجن کا 1 مالیکیول ملا. یہاں تک کسی کو مسئلہ ہو؟ اب بچے ہوا میں SO2 بھی ہے اور NO2 بھی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی میرے خیال میں. پکی بات ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے پوچھ لیں. اس کے ساتھ آکسیجن ملے گی تو یہ کس میں چینج ہوگی؟ SO3 میں. کس میں؟ اب یہ SO3 جو ہے OH سے ملے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سب کو؟ تو یہ جو آپ کا SO2 ہے، چلے اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں. SO3 کو چھوڑیں. اس کے ساتھ 2 OH مل جائے تو کس میں چینج ہو جائے گا؟
H2SO4 میں دیکھو غور کرو کتنے O آئے, 2 اور آ گئے, O 4 ہو گئے, سلفر ایک ہی ہے, ہائیڈروجن بھی 2 ہو گئے, سلفیورک ایسڈ بن جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پھر یہ گیسیں جا کے یہ جو ہائیڈرو آکسائڈ آئنس بنتے ہیں اس ریئیکشن کے نتیجے میں ان سے ریئیکشن کرتی ہیں. اسی طرح نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ بھی OH سے ملتی ہے اور HNO3 بن جاتا ہے, HNO3 بن جاتا ہے. پرابلم کسی کو سمجھ آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا؟ یہاں تک کسی کو مسئلہ ہو؟ کیا سمجھ آیا؟ میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ بادلوں میں آکسیجن بھی ہے اور پانی بھی ہے. جب بچے روشنی یعنی اس کو ہم لائٹ کہتے ہیں, بجلی پڑتی ہے بادلوں میں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آکسیجن واٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہائیڈرو آکسل آئنس بنتے ہیں. اور یہ بھٹے دیکھے کبھی, بھٹے اور فیکٹریاں جہاں پہ کوئلہ جلایا جاتا ہے, تو وہاں سے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہوا میں جاتی ہے. تو بادلوں میں موجود OH آئنس اور نیچے سے جانے والی یہ 2 گیسیں آپس میں مل کے کیا بنا دیتے ہیں, 2 پانی کے مالیکیولز ملے کس کے ساتھ, ان دا فارم, سن رہے ہو؟ چلیں آگے. الیکٹریکل ڈسچارج بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ. تو کیا نکلے گا یہاں پہ, 4 OH بنیں گے. اب آپ کا SO2 ان 4 OH کے ساتھ مل جائے تو 2 SO2 ملیں گے, بس ایک کے ساتھ کتنا ملتے ہیں, 2, تو پھر 2 کے ساتھ 4 ہو جائیں گے. سو ان دا پروڈکٹ یو ول ہیو 2H2SO4. سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب بیٹا جیسے میتھ کی ایکویشن میں ایک چیز یہاں پہ پازیٹیو تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گی, نیگیٹو ہو جائے گی نا, تو یہ سے کٹ جائے گا اصل میں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اوور آل ریئیکشن آپ کا بنتا یہ 2 SO2 2 واٹر کے ساتھ 1 آکسیجن کا مالیکیول مل کے آپ کو 2H2SO4 دے دیتے ہیں. پرابلم کسی کو؟ یہ آپ کا نیٹ ریئیکشن ہے جس کے نتیجے میں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, سلفیورک ایسڈ میں. اور بچے جب ہم ایٹماسفیئر کا چیپٹر پڑھیں گے وہاں دوبارہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ SO2 ایک پولوٹنٹ ہے, ایک آلودہ کار ہے, NO2 ایک آلودہ کار ہے. آپ کی فضا کو خراب کر رہے ہیں, آپ کی ایٹماسفیئر کو آلودہ کر رہے ہیں, پولیوٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, آپ کو نقصانات پہنچ رہے ہیں. آگے پھر دیکھیں ایک اور ریئیکشن کیا تھا جی آپ کے پاس, 2H2O اور 7 آکسیجن کا ایک مالیکیول, آپ کو 4 OH مل گئے. NO2 ایک کے ساتھ ایک ہی ملے گا تو کیا بن جائے گا, HNO3. اب یہ 4 ہے تو یہاں پہ بھی 4 لگانا پڑے گا, یہاں پہ بھی 4 اور یہاں پہ بھی. لیں جی یہ سے کینسل ہو گیا. اوور آل ریئیکشن کیا آ گیا کہ 4 NO2 کے ساتھ 2 واٹر مالیکیول اور 1 آکسیجن مالیکیول ملتے ہیں اور آپ کو 4 HNO3 دے دیتے ہیں. اس طرح نائٹرک ایسڈ آپ کی بارش کے ساتھ ملتا ہے. یہ نائٹرک ایسڈ پھر بارش کے پانی کے ساتھ نیچے آتا ہے اور آ کے ڈیمیجز کرتا ہے. پرابلم کسی کو؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے, بہت کپے ہوئے ہیں. نو تو یہ کہا گیا جو میں نے آپ کو کہا کہ ڈیو ٹو دا کیمیکل ریئیکشن آف SO2 and NO2 with the water and oxygen in the clouds is called acid rain. ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ہی سادہ سی ڈیفینیشن آپ کی بک کے اندر ایٹماسفیئر کے چیپٹر میں لکھی ہوئی ہے کہ رین ہیونگ pH ویلیو لیس دین 5.6 از کالڈ ایسڈ رین. دس از دا موسٹ اپروپریٹ ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, اس میں نے ڈیٹیل میں بتا دی کہ اصل میں اس کی pH ویلیو 5.6 سے کم کیوں ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر تیزاب موجود ہوتا ہے. تو تیزابی محلول کی جو pH ویلیو ہوتی ہے وہ 7 سے کم ہوتی ہے. نارمل بارش کی pH ویلیو 5.6 ہوتی ہے, اور اگر یہ اس سے بھی کم ہو جائے گی تو وہ بارش ایسڈ رین کہلائے گی, نارمل بارش نہیں ہوگی. اب دیکھیں بتا رہے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے, میں نے ایسا بتا دیا آپ کو.
فوسل فیولز. کیا ہوتا ہے فوسل فیولز؟ coal, natural gas and petroleum are said to be the fossil fuels. Other fuels that are formed by the fossils of the extinct organisms are said to be the fossil fuels. So fossil fuels contain small amounts of sulfur and nitrogen. جو آپ کے پاس فوسل فیولز ہیں جیسے کہ آپ کا کوئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پیٹرول ہے, نیچرل گیس ہے, اس کے اندر تھوڑی سی مقدار سلفر کی بھی ہوتی ہے اور نائٹروجن کی بھی ہوتی ہے. جب آپ ان کو جلاتے ہیں تو کوئلے میں موجود سلفر جو ہے, جلنے کا عمل پتہ نا برننگ کیا ہوتی ہے. آپ کو جب بھی برننگ کی بات ہوگی جس میں ریئیکشن ود آکسیجن, ریئیکشن ود, تو یہ دیکھیں نا سلفر جب آکسیجن سے ملی دس از برننگ, تو اس کے نتیجے میں سلفر ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے, اور جب نائٹروجن ملتی ہے آکسیجن سے تو کیا بن جاتی ہے, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. تو فوسل فیولز کی برننگ پہ, فوسل فیولز کی برننگ پہ جو دو ایلیمنٹس سلفر اور نائٹروجن آپ کے فوسل فیولز میں موجود ہوتے ہیں, وہ دونوں کے دونوں اپنے اپنے رسپیکٹیو آکسائڈز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ سو دے پروڈیوس سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ڈیورنگ برننگ. ڈیورنگ یہ کیا پیدا کرتے ہیں, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. have written here oxides of nitrogen. تو نائٹروجن کے بھی آکسائڈز بنتے ہیں ڈیورنگ برننگ, مینس ریئیکشن ود آکسیجن کے ساتھ. اب بچے یہ دو ایلیمنٹس آپ کے فوسل فیولز میں موجود تھے اور برننگ کے دوران یہ اپنے آکسائڈز میں کنورٹ ہو گئے ہیں, تو لارج اماؤنٹس, اب آپ کوئلہ تھوڑا تھوڑی جلاتے ہیں, آپ تو بہت بڑی مقدار کوئلے کی جلاتے ہیں نا اپنے پاور پلانٹس میں, اپنی فیکٹریز کے اندر. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ پیٹرول بے انتہا جلاتے ہیں, آپ نیچرل گیس بے انتہا جلاتے ہیں, تو پھر یہ جو آپ کے دو آکسائڈز ہیں ان کی مقداریں میں کیا پیدا ہو رہی ہیں, بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ بہت زیادہ پیدا ہونے والی مقداریں کہاں جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ ایٹماسفیئر میں اوپر کی طرف. تو لارج اماؤنٹس آف دیز آکسائڈز آر ریلیزڈ فرام دا کول برننگ فیکٹریز اینڈ پاور اسٹیشنز. تو بڑی مقداریں ان آکسائڈز کی آر ریلیزڈ, وہ خارج ہو رہی ہیں فرام دا کول برننگ فیکٹریز, کوئلہ جلانے والے کارخانوں سے, اور پاور اسٹیشنز جو آپ کے بجلی گھر ہیں ان سے ان دا ایئر, ہوا میں یہ خارج کی جا رہی ہیں. اب یہ گیسیں کیا کرتی ہیں, دیز گیسز آر دے ریئیکٹ chemically with water vapors in the clouds and oxygen in the air forming acids. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ کیسے بنا, سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں تو میں نے پیچھے سلائڈ میں بتا دیا, پورا ریئیکشن لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے سر, یہ بھی لکھ کے دے دیا. تو یہ دو ریئیکشنز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی, بولتے نہیں, آ گئی ہے. تو دیز ایسڈز مکس اپ کس کے ساتھ, یہ ایسڈز کیا کرتے ہیں, مکس اپ ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ, رین واٹر کے ساتھ. کس کے ساتھ, these acids mix up with the rain water, اور پھر in the form of these acids mix up with the raindrops and fall as acid rain or acid snow. سمجھ آ گیا؟ یہ بات پوری سمجھ آ گئی آپ کو کہ ایسڈ رین کیا ہے اور یہ کیسے اکر ہو رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ یہ گیسز ہو سکتا ہے امریکہ میں ریلیز کی جا رہی ہوں. تو اس میں یہ کہوں گا وبا یا بلا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ گیسیں جس علاقے سے اب میں شامل ہوتی ہیں نا, یہ بارش وہاں پہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوا چلتی ہے, بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں,
سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو ہو سکتا ہے ایسڈ رین کا سورس جو ہے وہ کوئی اور علاقہ ہو اور جو اس کے اثرات ہیں وہ کوئی دوسرا علاقہ بھوگتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس علاقے سے یہ گیسیں وہاں میں خارج کی جا رہی ہیں ایسڈ رین بھی وہاں پہ ہی ہو تاکہ ان کو عقل آئے اور وہ اس کو قابو کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ نہیں. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس علاقے سے یہ گیسز ہوا میں ریلیز کی جاتی ہیں یہ بارش وہاں پہ نہیں ہوتی. اور ضروری نہیں ہے وہاں پہ نہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو جائے. یہ بھی تو پاسبل ہے نا. سو سمجھ آ گیا ٹاپک؟ پہلے ڈیفینیشن ہے پھر ایکسپلینیشن اور کچھ ایکویشنز ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ میرا خیال میں ایکسپلینیشن بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. 3 جملے ہیں ٹوٹل کہ نائٹروجن اور سلفر فوسل فیولز میں موجود ہیں. جب وہ برن کرتے ہیں تو اپنے آکسائڈز بناتے ہیں اور یہ جو آکسائڈز ہیں یہ ہوا میں ریلیز کیے جا رہے ہیں. کہاں سے؟ آپ کی کول برننگ فیکٹریز اور پاور اسٹیشن سے. اب یہ گیسز کیمیکلی ریئیکٹ کرتی ہیں واٹر اور کس کے ساتھ؟ آکسیجن کے ساتھ, ایئر میں. اور یہ ایکویشنز ہیں ان کے ایسڈز کے بن جانے کی. یہ ایسڈز مکس ہوتے ہیں رین ڈراپس کے ساتھ اور فال کرتے ہیں ان دا فارم آف رین آر ایسڈز. دونوں ڈیمیجز, کیا نقصانات ہیں ایسڈ رین کے؟ سو بیٹا اب ڈیمیجز آف ایسڈ رین کیا ہیں تو اس پہ بھی ہم نے بات چھوڑی تھی. تو ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو ایسڈ رین ہے بچے, اس سے آپ کے ٹریز جو ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں. ان کے پتے سڑ کر نیچے آ جاتے ہیں, ان کی حتیٰ کہ چھال تک سڑ کر ان کے تنے سے اتر جاتی ہے اور پیچھے صرف اور صرف لکڑی آ جاتی ہے بس. اگر انسان کے جسم پہ ایسڈ رین پڑے تو آپ کی چمڑی اتر جائے, نیچے ہڈیاں کا ڈھانچہ رہ جائے, ایسے ساڑ دے آپ کے جسم. سمجھ آ رہے؟ ایسے انسان کے جسم پہ ایسڈ رین پڑے اور آپ کا سارا گوشت ووشت اتر جائے اور پیچھے کا رہ جائے, ہڈیوں کا ڈھانچہ. درختوں کے ساتھ یہ ایسے کرتی ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ ٹریز کو ڈیمیج بھی کرتی ہے اور کل کر دیتی ہے ہیوج ایریاز آف فارسٹ. ہیوج کا مطلب بہت بڑا جو علاقہ ہے جنگلات کا, اس کو تباہ کر دیتی ہے. نمبر 2, ایسڈ رین واشز آؤٹ. ایسڈ رین جو ہے یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے ایلومینیم آئنز. کن کو؟ فرام دا سوائل, مٹی سے, اینڈ رن انٹو دا ریورس. اور کہاں چلی جاتی ہے؟ کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ دریاؤں میں, جھیلوں میں. سمجھ آ گیا؟ اینڈ پاؤنڈز, اور آپ کے تالابوں میں. اور وہاں پہ کیا ہوتی ہیں؟ مچھلیاں. ایلومینیم کے آئنز بچے بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں کن کے لیے؟ مچھلیوں کے لیے. تو ایلومینیم آئنز کل فش اینڈ ادر ایکویٹک لائف, جو آپ کی دوسری آبی مخلوق ہے جو زندگی ہے اس کو, اور مچھلیوں کو یہ جو آئنز ہیں کل کر دیتے ہیں. سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ ایسڈ رین ڈیمیجز بلڈنگز اینڈ اسٹیچوز. وہ کیا تھا جی جو محل بنایا تھا, جو انڈیا میں ایک محل ہے کسی بادشاہ کی بیگم کے نام پہ, بادشاہ اکبر نے بنایا تھا, تاج محل ہے نا. ایسڈ رین کی وجہ سے تاج محل جو ہے اس کے اوپر لگا ہوا ماربل جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ خراب ہو گیا تھا. ماربل کی بلڈنگز. اب آپ کو پتا ماربل ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتا ماربل ہوتا کیا ہے؟ بولتے ہی نہیں. ابے بھائی چونا ہے, چونا, کیلشیم کاربونیٹ. کیا ہے؟ چونے کی ایک شکل ہے, چونے کی ایک شکل ہے. تو اس کا فارمولا یہ ہے جی, CO. میں نے ایسڈز کی پراپرٹیز آپ کو پڑھائی تھی. ایسڈ رین میں کیا ہوتا ہے؟ سلفیورک ایسڈ ہوتا نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ CO3. کس ایسڈ سے ملتا ہے ہمیں؟ یہ کل کا لیکچر تھا. یہ کاربونیٹ ہے, یہ کاربونک ایسڈ کا میٹالک سالٹ ہے. تو جب ایک ایسڈ ملتا ہے کس کے ساتھ؟ کاربونیٹ کے ساتھ, تو اس کے نتیجے میں کیا بنتا ہے؟ اس کے نتیجے میں بنتا ہے سالٹ, واٹر
CO2 یہی بنتا ہے. اچھا جی آپ بتائیں احمد سالٹ کیسے بنے گا؟ ادھر سے کیا آئے گا میٹل اور یہ کس کو پکڑے گا؟ ایسڈ کے ہائیڈروجن کو چھوڑ کے باقی سارے بانٹ دو تو کیا بن جائے گا؟ CaCO4 کیلشیم سلفیٹ. سلفیٹ کی ویلنسی کتنی ہے؟ 2. کیلشیم کی بھی 2 سے کینسل. پیچھے کیا آ گیا؟ واٹر. 2 H2 تھے, ایک O یہاں سے لیا, واٹر بن گیا, پیچھے CO2 بچ گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بچے یہ پانی میں سولیبل ہے, یہ بہہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ماربل آپ کی بلڈنگ پہ لگا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پانی میں بہہ جاتا ہے اور بلڈنگ ماربل سے خالی ہو جاتی ہے, اس کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے. جو ماربل سٹونز تاج محل پہ لگے ہوئے تھے ان پہ جب بلب لگتا ہے نا تو وہ چمکتے ہیں, لیکن کیا ہوا بارش کی وجہ سے وہ خراب ہو گئے, ڈیمیج ہو گئے. دوبارہ انہوں نے ریکور کر لیا اس کو, مطلب اس کے ڈیمیجز کو انہوں نے ٹھیک کیا اور اب ایسا مٹیریل اس پہ چڑھایا کہ ایسڈ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اسٹیچوز ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہے نا, مجسمے ہیں, مجسمہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی ماربل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ان پہ ایسڈ رین پڑے گی, کیلشیم کاربونیٹ جائے گا نہیں جائے گا, تو آہستہ آہستہ جو بت تھے ان کی شکلیں بھی کیا ہونی شروع, بگڑنا شروع ہو گئی, اسٹیچوز بھی خراب ہونا شروع ہو گئے. تو ایسڈ رین نے اسٹیچوز کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا, بلڈنگز کو ڈیمیج کیا. سمجھ آیا نہیں آیا؟ لیکن کون سی جو ماربل سے بنی ہوئی ہے؟ CaCO3 سے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ سامنے لکھا ہوا تھا, بولا ہی نہیں. ماربل یہ ہے نا CaCO3. اس کے بعد بچے ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایسڈ رین انسانی جلد کو, ایسڈ رین ڈیمیجز ہیومن اسکن. اگر انسان کے جسم پہ ہو جائے تو انسان کے جسم پہ ریشز آ جاتے ہیں, جلد گرنا شروع ہو جاتی ہے, بال جھڑ جاتے ہیں. پچھلے دنوں یہ وبا پھیلی تھی, جو بارش میں نہاتا تھا گنجا ہو جاتا تھا. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہ ایسڈ رین ڈیمیج کرتی ہے اسکن کو. اسکن کی بیماریاں جو ہیں, جو جلدی بیماریاں ہیں, وہ جنم لیتی ہیں ایسڈ رین سے. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ حتیٰ کہ اسکن کینسر تک بھی بات جا سکتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے بہت سارے, اب آپ نے ایک بات پہ غور کی ہے, آپ نے باہر کے جو واش رومز ہیں اسکول میں ان کے دروازے دیکھے ہوں گے, اور یہ جو اندر کے دروازے ہیں ان کو دیکھ لو, بتاؤ زنگ کس پہ زیادہ لگا ہوا ہے, باہر والوں پہ یا اندر والوں پہ؟ آپ نے غور نہیں کیا. باہر کے دروازوں پہ زنگ, کیونکہ ابھی ان پہ پینٹ نہیں ہوا نا, کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. تو کیوں لگا زیادہ زنگ؟ کیونکہ اس پہ بارش کا پانی پڑتا ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا بچے, بھی آپ نے پیچھے ایک پراپرٹی پڑھی تھی کہ ایسڈ جب بھی کسی میٹل سے ملے گا کتنی چیزیں بنیں گی؟ 2 چیزیں. پہلا کیا؟ سالٹ ہمیشہ بن رہا ہے, سالٹ بنے گا, اور ساتھ واٹر نہیں بنے گی, ہائیڈروجن گیس بنے گی. اگر میٹل کا آکسائڈ ہوگا تو پھر واٹر بنے گا بیٹا, کیونکہ میٹل کے ساتھ آکسیجن تھوڑی ہے جو ہائیڈروجن سے ملے گی پانی بنائے گی, صرف میٹل ہے نا, تو اس لیے ہائیڈروجن بنے گی. سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ اب آپ کے دروازے کس کے بنے ہوئے ہیں یہ بتاؤ جلدی سے. احمد دروازے کس کے بنے ہیں؟ آئرن کے. سلفیورک ایسڈ بڑھا اس پہ, اس کے نتیجے میں کیا بن گیا؟ FeSO4 پلس کیا؟ ہائیڈروجن گیس. ٹھیک ہے, یہ ہوا میں چلی جائے گی. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو ایسڈ رین کی وجہ سے زنگ بھی زیادہ لگتا ہے, اور آپ کے میٹل جو ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ کر چلی جاتی ہیں, آپ کے میٹل آبجیکٹس ڈیمیج ہو جاتے ہیں. زیادہ زنگ کا عمل تیز ہو جاتا ہے, زنگ لگنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے بھائیو. سمجھ آیا نہیں ہے؟ سو دیئرفور جناب ایسڈ رین جو ہے یہ میٹیلک آبجیکٹس کو بھی کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو بھی ختم کر دیتی ہے, ان کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے. سمجھ آ گیا؟ تو جناب یہ تھی. اب ڈیمیجز آف اسموکنگ کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو میں کہتے ہیں تمباکو نوشی کے نقصانات, اور پنجابی میں کہتے ہیں
سوٹے لگانے کے نقصانات نہیں سمجھے، اور سگریٹ پینے کے نقصانات، بڑے اسٹائل سے پی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ان دا لانگ ٹرم وہ اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، وہ لڑکا سگریٹ پی رہا تھا، تو اس لڑکی نے کہا اگر تم یہ سگریٹ چھوڑ دو تو تمہیں پتہ ہر روز تم ایک پیک بچاؤ گے سگریٹس کا، اور اس پہ کتنی بچت ہوگی؟ چلو اپروکسیمیٹلی 200 روپے، اور اگر تم ہر روز 200 روپے بچاؤ تو یہ جو فراری سامنے کھڑی ہے تمہاری ہوگی۔ تو اس لڑکے نے کہا آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کیا یہ فراری آپ کی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، اس نے چابی نکالی، فراری میں بیٹھا اور چلا گیا۔ سو جناب آپ یہ نہ کہیں کہ فراری آپ کی ہوگی، نصیحت کرنی ہے تو یہ کہیں کہ جناب آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ سمجھ آیا نہیں یار؟ کیونکہ یہ بھی بیوقوفوں والی بات تھی کہ اس کو کہنا کہ ہاں یہ یار رزق اللہ کی دین ہے، لیکن یہ صحت ہے نا، صحت یہ واقعی ہی ڈیمیج ہوتی ہے اس کے پینے سے۔ کیسی ہوتی ہے ذرا دیکھیں، سگریٹ کا دھواں جو آپ انہیل کرتے ہیں، آپ اپنے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر یہی دو آکسائڈز موجود ہوتے ہیں۔ کون سے؟ نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ۔ آپ کے جسم کے اندر وہ ساری کنڈیشن ان کو اویلیبل ہیں جو ایسڈ بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ سمجھ آگے نہیں آ گیا؟ سو جناب علی، سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسائڈز آف نائٹروجن آر آلسو پروڈیوسڈ بائی دا سگریٹس۔ سمجھ آگے نہیں آ گیا؟ جو سگریٹس ہیں اس سے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈز بنتے ہیں۔ اب جو اسموکرز ہوتے ہیں، اسموکرز پینے والے، تمباکو نوشی کرنے والے، بریتھ اے لاٹ آف سلفر ڈائی آکسائڈ، اے لاٹ آف اچھی خاصی مقدار وہ سلفر ڈائی آکسائڈ کی سانس کے ذریعے سے اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا ایک کافی عرصے بعد، سمجھ آیا نہیں یار؟ دے ہیو این انکریزڈ رسک، دے ہیو این انکریزڈ رسک، ان کے اندر خطرہ بڑھ جاتا ہے، انکریزڈ رسک، ان کے اندر خطرہ بڑھ جاتا ہے، آف سفرنگ، مبتلا ہونے کا، فرام کولڈ، ٹھنڈ سے، جیسے کہتے ہیں نا نمونیا ہو گیا، ٹھنڈ لگی۔ برونکائٹس ایک بیماری ہے جس میں آپ کی سانس کی نالی، گلے میں آپ کو ٹریکیا کہتے ہیں، ٹریکیا، جس کے اگر بل ہوتا ہے، بکرا کا بھی ذبح کیا نا تو پھپڑوں کے ساتھ ایک وائٹ کلر کی ایک نالی ہوتی ہے جسے ٹریکیا کہتے ہیں، اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سوزش۔ جیسے ہی اندر سے سوزش ہوگی، میری بات غور سے سننا، سو جاتی ہے اندر سے، اگر یہ ٹریکیا ہے تو ابھی اس کا ڈائمیٹر زیادہ ہے نا، سوراخ کھلا ہے، جب یہ سوج جائے گی تو سوراخ کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہو جائے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ اور سوجے گی اور تنگ ہو جائے گا۔ میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ جیسے جیسے سوجتی جائے گی سوراخ تنگ ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے سوراخ تنگ ہوتا جائے گا ہوا اندر کے جاتی جائے گی، کام جاتی جائے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو SO2 آپ اپنی باڈی کے اندر لے کے گئے ایسیڈک گیس ہے، اور یہ جا کے ٹیشوز آف دا ٹریکیا کو اور آپ کے جو برونوکائی اندر، جو آپ کی تیلیاں واقعی آپ کے پھپھڑوں کے اندر، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو پہلے تو سوزش ہوگی نا، اور پھر وہ بیچارے ڈیمیج ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سو دیور فور برونکائٹس اینڈ استھما دمے کی بیماری ہے۔ کس کی بیماری ہے؟ دمے کی بیماری ہے۔ بندے کو سانس لینے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ کا جسے کہتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم کا ایک، میں کیا کہوں آپ کو، اس کا نقص ہے، ٹھیک ہے؟ استھما ایک بیماری ہے جس میں بندے کو دورہ قسم کی چیز پڑتی ہے، اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے، اس کا سانس اکھڑ جاتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور پھر اس کو پمپ کے ساتھ ایک دوائی اندر لگانی پڑتی ہے۔ آپ نے ایسا کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ سمجھ آیا نہیں ہے؟ سو یہ استھما بیماری کا نام ہے، سانس کی بیماری کا دمہ کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے پروڈیوس؟ اسموکرس۔ میں نے خود ایک ڈاکومنٹری میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ ایک اسموکر جو ہے، اسموکنگ نے اس کو اتنا ڈیمیج کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ جو آپ اس کی ٹریکیا ہے نا،
گل سڑ گئی تھی, اور یہاں سے وہ یہاں سے لوگوں نے اس کا سوراخ کر کے یہاں سے وہ سانس بھی یہاں سے لیتا تھا. اتنی خطرناک قسم کی اس کی سرجری ہوئی تھی, اور وہ بول نہیں پاتا تھا, ہاتھ رکھ کے پھر بول پاتا تھا. آپ کا جو جسے کہتے ہیں ماؤتھ کینسر, منہ کے کینسر کی بیماری جو ہے, اسے باوقات تو لوگوں کا پورا جبڑا یہی باہر نکال دیا جاتا ہے, ایسی گندی بیماری ہے, اور چہرہ بگڑ جاتا ہے انسان کا. سو دیر فور اسموکنگ کے قریب نہ جائیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صحت, اپنی صحت کا خیال کریں. سمجھ آیا نہیں ہے؟ دنیا میں بیٹا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن میکسیمم ہمارے نوجوانوں کے اندر نا یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسموکنگ ہے نا بیڈ ہیبٹ ہے نا, اچھی ہیبٹ کو لازمی اپنائیے. تو یہ اس کے ڈیمیجز ہیں. کیوں ڈیمیج کرتی ہے؟ اس گیس کی وجہ سے. ریزن پتہ چل گیا, کاز کیا کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ جو ہیں یہ انہیل کیے جاتے ہیں ڈیورنگ دا اسموکنگ. اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم دیز gases damage the respiratory system and they result in the form of these illnesses such as cold, bronchitis and asthma problem کسی کو. نیکسٹ جناب تیزابوں کی ہم نے بات کی, اور میں نے یہ باتیں آپ کو پہلے ہی بتا دیں, انٹروڈکشن میں پڑھایا نا میں نے. تو یہ ایک ٹیبل ہے آپ کی بک کے اوپر, پراپرٹیز آف ایسڈ اینڈ بیسز. تو 5 پراپرٹیز بچے آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. پہلی پراپرٹی ہے ٹیسٹ. تو ایسڈ کا ٹیسٹ سور ہوتا ہے, اور بیس کا آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے سر آپ کو بیٹے, یہ پروجیکٹر آف کر. پھر ایفیکٹ آن دا بلو لٹمس. تو جو ایسڈ ہوتا ہے وہ بلو لٹمس پیپر کو ریڈ کر دیتا ہے, لیکن بیس اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا. پھر ایفیکٹ آن دا ریڈ لٹمس. تو بیسز جو ہوتے ہیں وہ ریڈ لٹمس کو بلو کر دیتے ہیں, لیکن ایسڈ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں کرتا. ایفیکٹ آن دا اسکن. ایسڈز بھی اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں, دے آر کوروسیو, اینڈ بیسز بھی اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں, دے آر آلسو کوروسیو. الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی. ایکوس سولوشن آف ایسڈز جو ہے وہ الیکٹریکل کرنٹ کو اپنے اندر سے پاس ہونے دیتے ہیں, اور سملرلی جو کہ بیسز ہیں ان کے بھی ایکوس سولوشن جو ہیں دے آلسو کنڈکٹ الیکٹریسٹی. کلیئر ہے؟ کتنی پراپرٹیز؟ 5. ٹیسٹ, ایفیکٹ آن دا لٹمس دیٹ از ریڈ اینڈ بلو 2 ہو گئے. ایفیکٹ آن دا اسکن 3 ایفیکٹس پڑھ لیے, اور لاسٹ آپ کا کیا الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی, ویدر دے آر الیکٹرولائٹ آر ناٹ. سو دے آر گڈ الیکٹرولائٹس. اب بچے آپ کی تھیوری شروع ہو گئی. تو آپ کی بک کے اوپر ذرا میں دکھا دوں جو میں نے آپ کو پڑھایا. یہ صرف اس ایک پیراگراف کو سمجھانے کے لیے مجھے اتنی توجہ کرنی پڑی, اور یہ میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا, کیونکہ میں نے آپ کو ایسڈ رین بعد میں پڑھانی تھی, تو میں نے ابھی پڑھا دی ہے نا. تو وہاں میں صرف اس لیکچر کا ریفرنس دوں گا, 3rd لیکچر جا کے سن لو 2nd چیپٹر کا, ایسڈ رین سمجھ آ جائے گی. اوکے, یہ پراپرٹیز ہم نے دیکھ لی. پرابلم کسی, یہ بیٹا اب تھیوریز آ رہی ہیں. کلیئر ہوا؟ So we will talk about this not today, we will talk about this in the next lecture. So تب تک کے لیے اللہ حافظ.